السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے مصری طب یعنی ایجپشین میڈیسن کے سیکنڈ پارٹ کی۔ اس میں آج کون کون سے ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے؟ سب سے پہلے جارج ایبرس کے بردی نوشتے کے بارے میں بات کریں گے آج جو سیکنڈ پارٹ میں۔ اس کے تھرڈ پارٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ایڈورڈ اسمتھ کا بردی نوشتہ، اور اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کاہون بردی نوشتے کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مصری طب ایجپشین میڈیسن، اس میں ہم لوگ بات کریں گے جارج ایبرس کا بردی نوشتہ یعنی جارج ایبرس پیپرس۔ بردی نوشتہ جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ پرانا ڈاکومنٹس جو کہ پتوں پر یا پیڑوں پر یا پھر کسی پتھر پر لکھ کر کسی بات کو سیو کیا گیا ہو، اس کو بولتے ہیں بردی نوشتہ۔ جارج ایبرس پیپرس یعنی جارج ایبرس کا بردی نوشتہ، جو کہ آج بھی سیو ہے میوزیم آف دی یونیورسٹی آف لیپزنگ میں۔ جارج ایبرس پیپرس یعنی جارج ایبرس کا بردی نوشتہ۔ جارج ایبرس کا بردی نوشتہ یعنی جارج ایبرس پیپرس تقریباً 1553 قبل مسیح سے 1150 قبل مسیح کے درمیان لکھا گیا۔ یہ بردی نوشتہ 1873 میں لکسر نامی جگہ میں دریافت یعنی ڈسکورڈ کیا گیا، جو اس وقت لیپزگ یونیورسٹی کے عجائب خانے یعنی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ ایک اہم بردی نوشتہ ہے جس سے قدیم مصری طب کے بارے میں معلومات ملتی ہے، جو تمام طبی نوشتوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ 20 میٹر لمبا ہے۔ اس میں 1700 امراض اور ان کے علاج کی تفصیل ہے۔ اس نوشتے سے مصری طب کی ابتدائی حالات کا ذکر ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک مصری بادشاہ ٹیوتھومسس نے علم طب پر ایک کتاب لکھی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری طب کی ابتدا میں جادو، سحر، کہنات جیسے دیگر توہمات پر مشتمل تھا۔ یعنی یہ جو جارج ایبرس کا بردی نوشتہ تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصری طب کہنات، سحر، جادو یعنی میجک وغیرہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ لیکن بقیہ نوشتے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مصریوں نے فن طب میں غیر معمولی ترقی کر لی۔ قدیم مصری علم التشریح البدن یعنی اناٹمی اور منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی سے بخوبی واقف تھے۔ قلب یعنی ہارٹ اور دماغ یعنی برین کو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھتے تھے۔ قلب کو اعضائے رئیسہ یعنی وائٹل آرگن سمجھا جاتا تھا اور اس کی حرکت یعنی موومنٹ کو نبض یعنی پلس سے معلوم کی جاتی تھی۔ ان کے پاس جسم کا اہم ترین عمل تنفس یعنی ریسپائریٹری سسٹم تھا۔ وہ خون کی اہمیت جانتے تھے۔ ان کے نزدیک لال رنگ زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مصری اطباء اسباب مرض میں موسموں کی تبدیلی، سیاروں کی تبدیلی اور دیگر حیوانوں یعنی کیڑے مکوڑوں کو شمار کرتے تھے۔ ایجپشین فزیشین کازز آف ڈیزیزز کو چینجز آف سیزن سمجھتے تھے اور چینجز آف پلانٹ اور دیگر حیوانوں یعنی اینیملز یا انسیکٹس کو یہ سمجھتے تھے کہ جن کی وجہ سے کازز آف ڈیزیزز یعنی ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے امور تشخیص یعنی ڈائگنوسس میں کافی ترقی کر لی تھی۔ انہیں امراض قلب یعنی ہارٹ ڈیزیزز، معدہ اور تنفس یعنی اسٹمک اور جینائٹل ڈیزیزز کی اچھی پہچان تھی۔ طحال اور جگر کی رسولیوں کا باریک بینی سے معائنہ کرتے تھے۔ زخموں کو انگلیوں سے دبا کر مواد کا معائنہ بھی کیا جاتا تھا۔ مصری اطباء نہ صرف امتحان نبض یعنی ایگزامینیشن آف پلس اور ملمس یعنی پالپیٹیشن سے واقف تھے، بلکہ امتحان بالسمع یعنی آسکلٹیشن ساؤنڈ سن کر بھی لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ علاج کے تحت روحانی اور طبی دونوں طریقے رائج تھے۔ یعنی اولڈ ایجپٹ میں
علاج یعنی ٹریٹمنٹ کے جو طریقے تھے وہ اسپریچول اینڈ میڈیکل میتھڈز دونوں کو ہی اپنایا جاتا تھا۔ دواؤں کے طور پر شہد، شراب، انجیر، پیاز، لہسن، لوبان، ایلوویرا اور سیسے کا خصوصی استعمال کرتے تھے۔ حیوانی دواؤں میں سے جانوروں کے اعضاء جیسے چربی، مغزہ، فضلہ، خون استعمال کرتے تھے۔ ویٹنری میڈیسنز میں جانوروں کے اعضاء یعنی جانوروں کے آرگن جیسے چربی، فیٹ یعنی مغزہ یعنی نٹس، فضلہ یعنی ویسٹ، خون یعنی بلڈ وغیرہ کا استعمال کرتے تھے۔ معدنیات میں نمک، پھٹکری، تانبا وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، یعنی منرل میڈیسنز میں نمک، پھٹکری، تانبا وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جروح اور قروح پر مرہم کا استعمال کیا جاتا اور مسہل کے طور پر روغن، بید انجیر یعنی کیسٹر آئل کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کٹے اور جلے ہوئے جسم کے حصے پر آئنمنٹس کا استعمال کرتے تھے اور سخت حصے پر روغن، بید انجیر یعنی کیسٹر آئل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جارج ایبرس پیپرس یعنی جارج ایبرس کا بردی نوشتہ، یہ نوشتے میں مردوں یعنی ڈیڈ باڈیز کو تدفین یعنی دفن کرنے کے قوانین بھی درج تھے۔ نیز گھروں کی صفائی یعنی گھروں کی صفائی کے بارے میں بھی اس نوشتے میں دیا گیا تھا، اور غذاؤں یعنی ڈائٹ کے بارے میں بھی ڈائٹ پلان دیا گیا تھا۔ پانی کو ابال کر پینے کا تصور تھا، یعنی پانی کو ایک ابال کر اس کے بیکٹیریاز، اس کے ہارمفل چیزوں کو اس سے ختم کر کے پینے کا تصور دیا گیا تھا۔ جنسی تعلقات یعنی سیکسول لائف میں بھی بہت احتیاط لازم تھی۔ نومولود یعنی نیو بورن بیبیز کی دیکھ بھال اور اس کی کیئر کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی۔ جارج ایبرس پیپرس، جارج ایبرس کا بردی نوشتہ۔ لاسٹ میں ہم لوگ اس کے کچھ پوائنٹس دیکھیں گے۔ جارج ایبرس پیپرس واز ریٹن between 1553 BC and 1150 BC، یعنی جارج ایبرس پیپرس کو لکھا گیا تھا 1553 قبل مسیح سے 1150 قبل مسیح کے بیچ میں۔ ڈسکورڈ ان 1873 ان پلیس کالڈ لکسر، اس کو فرسٹ ٹائم ڈسکور کیا گیا تھا لکسر نام کی جگہ میں 1873 عیسوی میں۔ جارج ایبرس پیپرس تقریباً 20 میٹر لمبا تھا اور اس میں 1700 ڈیزیزز اور ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ شکریہ۔